اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں، جو بھی ہو، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک فرما رہا ہے، ہمارے خالق اکبر کا فرمان ہے۔ کیونکہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایک فرق بتاتا ہوں کہ کتی حرام ہے، کتا حرام ہے۔ کتی 6 بچے پیدا کرتی ہے اور تقریباً اگلے جب اس میں آتی ہے تو وہ 6 بچے اور پیدا کرتی ہے، یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال میں اس کے تقریباً، میں کم بتا رہا ہوں، 12 بچے ہو جاتے ہیں، 13ویں خود آ جاتی ہے۔ تو 13 میں سے اگر 5-6 کتیاں ہو گئی ہیں تو وہ بھی ماں کے ساتھ تیسرے سوئے پہ، یعنی کہ تیسری مرتبہ جب وہ بچے پیدا کرے گی تو وہ بھی تیار ہو جائیں گی، وہ بھی کتے دینے کے لیے، چھوٹے کنگرے دینے کے لیے وہ بھی تیار ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں نے تو یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میں نے تو آج تک 62 سال زندگی میں نہیں سنا کہ کسی وڈیرے کا، کسی چودھری کا ایک لشکر آ رہا ہے کتوں کا، یا اجڑ آ رہا ہے کتوں کا، اور مہربانی کر کے رستہ دو۔ یہ ہے حرام۔ جتنا بھی رزق حرام اکٹھا کر لو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ میں فوڈ انسپیکٹر تھا ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ سرحد میں۔ میری والدہ نے، یہ سن 1978 کی بات ہے، میں 22 دن بعد گھر آیا تو مجھے والدہ نے کہا کہ تیرے سے بدبو آ رہی ہے۔ میں نے والدہ کی قدم بوسی کی، اس نے مجھے دھکے دیے۔ اس نے کہا بیٹا دور ہو جا، تیرے سے بدبو آتی، تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو رزق حرام کمانے لگا، تیرے سے حرام کی بدبو آتی ہے، تیرے سے حرام کی بدبو آتی ہے۔ تو میں نے کہا ماں تو کیوں میرے اوپر ناراض؟ اس نے کہا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، جب تو میرا کہنا مانے گا اس وقت تو میرا بیٹا ہے، ورنہ میں نے جو دودھ آپ کو پلایا اس کا حق میں آپ کو نہیں بخشوں گی۔ تو میں نے کہا امی حکم کر، آرڈر کر۔ اس نے کہا بیٹا اب تو نے واپس اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جانا۔ میں نے کہا میں نے ہوٹل والے کے پیسے دینے ہیں اور میرے وہاں کپڑے پڑے ہیں، میں تو اس نے کہا تیرا ابو جا کے ہوٹل والے کو بھی پیسے دے آئے گا، اس کا ایڈریس بتا، اور تیرے کپڑوں کی جو سوٹ ہے وہ بھی لے آئے گا۔ بیٹا آج کے بعد تو کھوتا ریڑھی چلا، ریڑھی لگا، مالٹے بیچ، جو کام بھی کر، دہاڑی کر، اساری کر، کسی کے پاس ٹھہر، چوکیدار بن، پی این بن، لیکن مہربانی کر کے یہ بات ہے کہ حق حلال کی مزدوری کر۔ آپ نے جو ہے نا یہ نوکری نہیں کرنی، مجھے یہ رزق اچھا نہیں ہے جس میں رشوت ہو۔ میں مہربانی کر کے، کیونکہ مجھے خدا تو میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے اپنی ماں کو، ایک اتنی عظمت کی مالک ہے، کیونکہ ہر ماں، کسی کی بھی ماں ہو، بہت بڑی عظمت کی مالک ہے کہ جنت جیسی چیز اس کے قدموں میں پڑی ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ امی میں انشاءاللہ سرکاری زندگی میں اب سروس نہیں کروں گا، میں تجھے ناراض نہیں، اب مجھے معاف کر دے۔ اس نے مجھے معاف کیا، اور پروردگار کی شکر الحمدللہ آج میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس دے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ۔ تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں کاش میری ماں ہوتی، میں اس کے پاؤں دھو دھو کے پیتا۔ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں برائے مہربانی کر کے ماں کی قدم بوسی کرو، ماں کو تتابداری کرو۔ ماں باپ صرف کھانے کے نہیں بھوکے ہوتے، وہ جی کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جب بیٹا ہنس کے بول رہے ان کی ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو، اور ماں کی بہت زیادہ خدمت کرو تاکہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور رزق حلال میں بکرا حلال ہے، گائے بھینس حلال ہے، اونٹ حلال ہے۔ میں نے بڑی قربانی پہ، میرا خیال ہے اربوں قدموں کے حساب سے یہ قربان ہوتے ہیں، اور میں نے نہیں سنا کہ کبھی سعودیہ سے ہم نے بکریاں منگائی ہوں، یا کسی اور ملک، مسلمان ملک سے ہم نے کوئی بھیڑیں منگائی ہوں یا گائیں منگائی ہوں۔ حالانکہ وہ 1 دیتی ہیں یا 2 دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں اتنی برکت ڈالتا ہے، اور ہر روز وہ ذبح بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک قربانی پہ جو ہوتی ہیں ان کی تعداد ہی نہیں ہے۔ لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ یہ حلال مال ختم ہو گیا اور کسی ملک سے ہم جہازوں میں لے کے آ رہے ہیں۔ مہربانی کرو، رزق حلال میں برکت ہے، رزق حلال میں اللہ کی رحمت ہے، رزق حلال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رزق حلال میں آل محمد کی رضا ہے۔ آپ مہربانی کریں، شفقت کریں، اور میرے ساتھ اپنا ووٹ ملائیں، اور اس زندگی میں ہم پیپر دینے آئے ہیں، خالق کی کائنات کی عدالت میں جب جائیں ہمارے پیپر صحیح ہوں اور ہم اس مشن میں کامیاب ہوں۔ اشرف المخلوقات میں ہمیں خداوند کریم نے بنا کے بھیجا ہے۔ والسلام۔